السلام علیکم دوستو، پلان اے، پلان بی اور پلان سی کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف کا پلان ڈی سامنے آ رہا ہے اور یہ پلان باقی پلان سے زیادہ خوفناک ہے۔ تفصیلات دیں گے آپ کو، مقصد دے گا، میں ہوں سرفراز راجہ۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی درخواست، اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں تو اپنے ہمارے چینل سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئکن دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو دوستو تحریک انصاف کے پلان دھڑا دھڑ ناکام ہو جا رہے ہیں۔ پلان اے، پلان بی، پلان سی۔ پلان اے کیا تھا؟ پلان اے یہ تھا کہ تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کے ساتھ انتخابات میں جائے گی۔ انتخابی نشان نہیں مل سکا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن متنازع تھے، درست طریقے سے نہیں ہوئے تھے، قانونی طریقے سے نہیں ہوئے تھے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کے انتخابات نہیں ہوتے اس کو انتخابی نشان نہیں ملتا، وہ پارٹی ایز اے پارٹی آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے لیا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا بلے کا نشان، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے اپیل پہ بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ درست قرار دیا۔ اب تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں آ رہے تھے۔ اس میں جو پلان بی سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا جائے، لیکن وہاں بھی تحریک انصاف قانونی طور پر مار کھا گئی دو طریقوں سے۔ ایک تو جس پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا مبینہ طور پہ، اس پارٹی کے سربراہ نے ہی ایسے کسی معاہدے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات، تحریک انصاف کی طرف سے جو پہلے سرٹیفکیٹ جمع کرائے گئے تھے پارٹی افیلیشن کے، وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ اس کے بعد ٹکٹ اگر مانگا بھی جاتا بلے باز کے نشان سے تو وہ ان کو نہیں ملنا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایک وقت میں ایک پارٹی کا رکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے پارٹی ایفیلیشن پی ٹی آئی کی شو کی ہے تو آپ کو ٹکٹ بھی پی ٹی آئی کا ہی دینا پڑے گا اور انتخابی نشان بھی پی ٹی آئی کا ہی ملے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ کسی ایک پارٹی کا دیں اور ٹکٹ کسی دوسری پارٹی کا لیں۔ اس کے بعد پلان بی ناکام ہوا تو پلان سی کے بارے میں بتایا گیا۔ پلان سی کیا تھا؟ پلان سی یہ تھا کہ انتخاب جیتنے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار تحریک انصاف میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی، چونکہ الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں کہ جیسے ہی ارکان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کامیابی کا، اس کے بعد ان کو 3 دن کا وقت ملتا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جب وہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس سیاسی جماعت کی جو بھی اسٹرینتھ بنے گی، اس اسٹرینتھ کے تناسب سے اس سیاسی جماعت کو مخصوص نشستوں میں کوٹا دیا جائے گا۔ لیکن تحریک انصاف چونکہ ایز اے پارٹی ہی موجود نہیں تھی تو الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ تحریک انصاف ایک پارٹی کی حیثیت نہیں رکھتی اس وقت، تو آزاد حیثیت میں جیتنے والے ارکان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بن سکتے، تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یوں پلان سی بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اب پلان ڈی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پلان ڈی کیا ہے؟ کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی دوستو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اب اس نظریے پہ سوچ رہی ہے، اس لائن پہ سوچ رہی ہے کہ اگر جو کچھ جیسا چلی جا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہتا ہے تو ایک اور آپشن موجود ہے جس پر آخری وقت میں تحریک انصاف عمل درآمد کر سکتی ہے۔ اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے، کچھ حلقے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کچھ بیک ڈور رابطے ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں کسی متفقہ وزیر اعظم کو لے کر آئیں نواز شریف کے مقابلے میں، تاکہ نواز شریف کا راستہ روکا جائے۔ مطلب پہلا آپشن نواز شریف کا راستہ روکنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا آپشن ہے۔ اس میں اب ایک اور بھی چیز ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن جیتیں گے۔ اب وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں، وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئیں گے، باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں۔ تو یہ ارکان کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر تیار بیٹھے ہیں جہانگیر ترین اور کے پی کے میں پرویز خٹک کہ وہ ان آزاد ارکان کو ساتھ ملا کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں۔ تو اس ساری صورتحال کو جانچتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے، تحریک انصاف جس پلان ڈی پر غور کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب سے قبل 1 یا 2 روز قبل انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جائے۔ جب ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آئے گا، ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ارکان آزاد حیثیت میں جیت کر کسی دوسری جماعت کے کام آئیں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے، تو وہ اس وقت میں بائیکاٹ کا اعلان کر سکتے ہیں، تاکہ اس سے 2 بینیفٹ لیے جائیں۔ پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کے آزاد ارکان کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو پائیں گے، اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ انتخابات کو متنازع بنایا جا سکے گا۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ سفارتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے، ڈپلومیٹ سے، اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو انتخابات سے کیسے باہر کیا گیا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، اور یوں یہ انتخابات قابل قبول نہیں، متنازع نہیں، اور آنے والے دنوں میں کسی موقع پر اسی پوائنٹ کو بیس بنا کر نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف کا پلان ڈی یہی ہے کہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، یہی صورتحال رہتی ہے، کوئی ان کو مزید مواقع نہیں ملتے،
تو آخری وقت میں الیکشن کا بوائیکاٹ کر کے الیکشن سے الگ ہو جایا جائے، تاکہ انتخابی عمل کو متنازع بنا کر الیکشن کے بعد ایک موومنٹ شروع کی جائے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ تو یہ تحریک انصاف کا پلان ڈی ہے، دیکھنا ہے کہ اس پر عمل درآمد کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، اور کر پاتے ہیں تو کتنی کامیابی کے ساتھ اس کو اپنے بینیفٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔